کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ صرف ہڈیوں اور گوشت کا ایک ڈھانچہ ہیں؟ یا آپ کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو اس جسم کو چلاتی ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان محض ایک مادی وجود نہیں، بلکہ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک مادی جسم، دوسرا کشمکش میں مبتلا نفس، اور تیسرا ابدی روح۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ سورہ الذاریات آیت 56 کا فیصلہ کن اعلان ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں عبادت کا مطلب صرف چند رسومات نہیں، بلکہ اپنے جسم، نفس اور روح کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا ہے۔ آپ کا جسم ایک سواری ہے، آپ کا نفس اس کا ڈرائیور ہے، اور آپ کی روح وہ مسافر ہے جسے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اگر ڈرائیور یعنی نفس راستے کی رنگینیوں میں کھو گیا تو مسافر یعنی روح کبھی منزل نہیں پا سکے گا۔ سورہ مومنون اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک متوازن شکل دی اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن اس عظمت کے ساتھ ایک امتحان بھی جڑا ہے جس کا مرکز ہمارا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحدید آیت 20 میں فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ یہ وہ فریب ہے جس میں ہمارا نفس مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفس کو ان مادی چیزوں کی رغبت دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 14 میں واضح کیا گیا کہ عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں اور مویشیوں کی محبت انسانوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ لیکن یہ سب متاع دنیا ہے، یعنی عارضی فائدہ۔ بہت سے لوگ روح اور نفس میں الجھ جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روح پاک ہے، جبکہ نفس وہ شعور ہے جو نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش کرتا ہے۔ جب یہ روح جسم میں داخل ہوتی ہے تو اسے ایک نفس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے، قسم ہے نفس کی، اور جیسا اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی۔ یہ انسانی وجود کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ آپ کا جسم مٹی کی طرف کھینچتا ہے، آپ کی روح آسمان کی طرف، اور آپ کا نفس ان دونوں کے درمیان فیصلہ کن قوت ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا یعنی تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا وہ نامراد ہوا۔ روح کا کام نفس کو پاک رکھنا ہے تاکہ وہ مٹی کی طرف جھکنے کے بجائے اللہ کی طرف بلند ہو سکے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اب آئیے اس مقام پر جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا دن تھا جو وقت اور زمان و مکان کی قید سے آزاد تھا۔ سورہ الاعراف آیت 172 ہمیں اس عظیم اجتماع کی یاد دلاتی ہے جہاں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ سورہ الدھر آیت 1 کہتی ہے کہ کیا انسان پر زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ وہی دور تھا جب ہم روحوں کی شکل میں موجود تھے مگر مادی وجود نہیں رکھتے تھے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات میں آنے سے پہلے ہماری روح اللہ کی معرفت سے واقف تھی۔ فلسفیانہ طور پر اسے شعور فطرت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لاشعوری طور پر کسی اعلیٰ ہستی کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ تلاش دراصل اسی عہد کی یاد دہانی ہے جو ہماری روح کے لاشعور میں نقش ہے۔ عہد الست
یہ واضح کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک خالی تختی بن کر نہیں آیا، بلکہ اس کی روح سچائی کے بیج اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ یہی وہ عہد ہے جو قیامت کے دن انسان پر حجت بنے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو علم ہی نہ تھا یا ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت پوری کائنات پر پیش کی، مگر بڑی بڑی مخلوقات ڈر گئیں، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ مفسرین کے مطابق یہ ارادہ اور اختیار کی امانت تھی۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں، وہ صرف حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ سورج، چاند، پہاڑ اور زمین مادی قوانین کے پابند ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ یہ ایک اعزاز بھی ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی۔ آخر کار روح کو دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ الکہف آیت 48 اس آخری منظر کو بیان کرتی ہے۔ اور وہ تمہارے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہ تمام مادی سہارے، مال و دولت اور عہدے پیچھے رہ جائیں گے۔ صرف وہ روح باقی رہے گی جو اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ آج کی ان آیات نے ہمیں سکھایا کہ ہم کوئی حادثہ نہیں، بلکہ اللہ کا ایک خاص منصوبہ ہے۔ ہماری روح اللہ کی طرف سے آئی، ایک بھاری امانت لے کر آئی، اور اسے ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اپنی روح کی پیاس کو پہچانے۔ جسم کی خوراک مٹی سے نکلتی ہے، لیکن روح کی خوراک ذکر الہی اور وحی میں ہے۔ اپنے نفس کو پاک کریں، تاکہ جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا شمار ان میں ہو جنہوں نے اپنی امانت کا حق ادا کر دیا۔